تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ ترجمہ: آپ ان سے پوچھئے کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دن میں اور ٹھہراتے ہو اس کے لیے مد مقابل؟ وہ تو رب العالمین ہے، اس کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ ان 4 آیتوں میں اپنی توحید، اپنی قدرت کاملہ اور علم و حکمت کے ایسے دلائل و شواہد پیش کیے ہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد کفار سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ جن کو تم نے میرا ہمسر اور شریک بنا رکھا ہے، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، ذرا انصاف سے بتاؤ ان میں ان صفات عالیہ جلیلہ میں سے کسی صفت کا معمولی پرتو تک بھی موجود ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر تم سے بڑا ظالم اور احمق کون ہوگا جو ذرے کو آفتاب کا ہمسر اور قطرے کو سمندر کا ہم پایا خیال کرتا ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ یہ زمین جس پر تم آباد ہو اور جس کی فضا میں تم سانس لیتے ہو، اس کو تمہارے کسی بت نے یا کسی دیوتا نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو کل نیست سے ہست ہوئیں۔ زمین تو تمہارے ان معبودوں کی تخلیق سے پہلے موجود تھی۔ اس وسیع و عریض زمین کا پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو تمہیں حیا نہیں آتی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اپنے ان بتوں کو اس کا ہمسر یقین کرتے ہو۔ نیز اس کو یہ زمین بنانے میں عرصہ دراز صرف نہیں کرنا پڑا بلکہ 2 دنوں میں اس کی آفرینش مکمل کر دی۔ اس کی قدرت تو اس کو چشم زدن میں بھی پیدا کر سکتی تھی، لیکن یہ تدریج اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یوم سے مراد یہ دن نہیں بلکہ مطلق وقت ہے یا تخلیق کا دور۔ پہلے کئی مرتبہ اس لفظ کی وضاحت گزر چکی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ ترجمہ: اور اس نے ہی بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں اور اندازے سے مقرر کر دی ہیں اس میں غذائیں ہر نوع کے لیے۔ 4 دنوں میں ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ رواسیہ جمع ہے راسیتن کی، جو چیز زمین میں گڑی ہوئی ہو۔ بندرگاہ کو عربی میں مرسا کہتے ہیں کیونکہ کشتیاں اور جہاز یہاں پہنچ کر اپنے لنگر ڈال دیتے ہیں۔ پہاڑوں کو رواسی اس لیے کہا کہ ان کی جڑیں زمین میں دور تک چلی گئی ہوتی ہیں، یوں نہیں کہ بس زمین کی سطح پر رکھ دیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کرۂ زمین کو اضطراری حرکت سے محفوظ کرنے کے لیے زمین میں جا بجا پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی ہیں، لیکن یہ پہاڑ کسی میخ کی طرح زمین میں سارے کے سارے دھنسے ہوئے نہیں بلکہ زمین سے بہت اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کو اس طرح بنانے میں جو حکمتیں ہیں ان سے بچہ بچہ واقف ہے۔ ان ان گنت حکمتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہاڑوں کے شکم گوناگون دھاتوں اور معدنیات سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئلے سے لے کر سونے تک، کھریا مٹی سے لے کر پلاٹینم تک کے یہاں انبار لگے ہوئے ہیں۔ انسان آسانی سے انہیں کھود کر نکال سکتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ سارے کے سارے زمین میں دھنسے ہوتے تو ان معدنیات کو نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بے شمار خیرات و برکات رکھ دی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں سالوں سے دھڑا دھڑ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن کسی چیز کا ٹاسک ختم نہیں ہوتا۔ پانی ہی کو لیجئے، لاکھوں سال سے طرح طرح سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن چشمے پھر بھی ابل رہے ہیں۔ پہاڑی ندیاں شوخی و مستی سے اب بھی بہتی چلی جا رہی ہیں۔ دریا اپنی طوفانی موجوں سمیت رواں دواں ہیں، اور سمندر کی بے کرانی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سطح زمین پر جتنی بھی جاندار مخلوق ہے ان سب کے لیے مختلف قسم کی جتنی غذا مطلوب ہے، سب کا اہتمام پہلے دن ہی سے کر دیا۔
مور و ملخ، ممولہ اور شہباز، شیر و بکری، ہوا میں اڑنے والوں، زمین پر رینگنے والوں، دو ٹانگ والوں، چارہ کھانے والوں، گھاس سے شکم پر کرنے والوں، گوشت خوروں، جھینگے اور کیڑے کھانے والوں، غرضے کے ہر ایک نوع کی طبی ضرورت کے مطابق، ہر فرد کی انفرادی پسند کے مطابق قدرت کے وسیع و عریض دسترخوان پر ہر چیز چن دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کائنات کی اس رنگ رنگیلی برات کے دلہا حضرت انسان کے لیے کیا کچھ موجود نہیں۔ جس ہستی نے اتنا وسیع اور حیران کن انتظام ہمارے پیدا ہونے سے ہزاروں صدیاں پہلے کر دیا، کیا اس کے علم، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے بارے میں ادنا سا شک بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی زمین کی تخلیق اور ان میں نباتاتی، حیوانی اور انسانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کے لیے یہ سارے انتظامات صرف 4 دنوں میں یعنی 4 دوروں میں مکمل کر دیے گئے۔ یہ رزق و نعمت کے خزانے کسی خاص طبقے یا فرد کی اجارہ داری نہیں، جس میں طلب ہوگی، ہمت اور حوصلہ ہوگا، ہنرمندی اور فہم و فراست کا جوہر پایا جائے گا، اسے اس کی ہمت اور حوصلے کے مطابق ان نعمتوں سے حصہ دیا جائے گا۔ اس آیت سے سوشلسٹ نظام کی تائید کے لیے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بالکل بے محل ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ ترجمہ: پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا، پس فرمایا اسے اور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل حکم اور ادائے فرائض کے لیے، خوشی سے یا مجبور۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ استوا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کا معنی توجہ کرنا ہوتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ پہلے ایک دھواں سا تھا، صحابی اور دخانی قسم کا مادہ تھا، جس سے اس نے اپنی قدرت کاملہ سے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ زمین و آسمان کو حکم دیا کہ جس خدمت کی ادائیگی کے لیے، جس فرض کو انجام دینے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اس میں تمہاری مرضی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ ہمارے حکم کی بجا آوری ضروری ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ہر حال میں تمہیں ہمارے فرمان کی تعمیل کرنا ہوگی۔ زمین و آسمان نے بیک زبان جواب دیا، اے ہمارے خالق و مالک، ہم بصد خوشی تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 12۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: پس بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب، سب کچھ جاننے والے خدا کا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ چنانچہ 7 آسمان بنا دیے گئے اور ہر آسمان کے حسب حال وہاں احکام و ہدایات نازل فرما دیے، تاکہ ہر آسمان کی مخلوق منشاء خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، شام کا دھندلکا پھیلنے لگتا ہے، تو ٹمٹماتے ہوئے ستارے آنکھ مچولی شروع کر دیتے ہیں۔ رات کی وحشت اور تاریکی کی گھٹن اس چراغاں سے کافور ہو جاتی ہے۔ چرخ نیلوفری کی یہ سجی ہوئی چھت دل کو نیا سرور اور تازگی بخشتی ہے۔ یہ مفعول مطلق ہے، یعنی حفظناہا حفظاً، یعنی ہم نے آسمان کو جتنا خوبصورت اور دل آویز بنایا ہے، اتنا ہی مضبوط اور مستحکم بھی بنایا ہے، جس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کوئی شگاف دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طرح کی بیرونی دخل اندازیوں سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سارا نقشہ ہر چیز کے لیے مناسب محل اور مقام کا تعین، ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے فرائض و واجبات کا تعین، یہ محیر العقول انتظام، یہ ساری منصوبہ بندی اور اس منصوبہ بندی کی عملی تطبیق اس خداوند قدوس کی قدرت کا کرشمہ ہے،
جو سب سے زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم ایسی کتاب نہیں جس میں کائنات کی تخلیق، اس تخلیق کے ادوار اور مدارج کا تعین مقصود ہو، البتہ جو اشارات آفرینش عالم کے متعلق قرآن کے مختلف مقامات پر موجود ہیں، سائنس کی تحقیقات بھی مختلف مرحلوں سے گزر کر اسی طرف آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں حرارت پیدا کر دی، اس سے جھاگ اور دھواں بلند ہوا، جھاگ پانی کی سطح پر باقی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خشکی پیدا کی اور اس سے زمین بنائی، اور دھواں اوپر اٹھا بلند ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ سائنس کی جدید تحقیقات بھی اس نظریے سے بہت قریب ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ ترجمہ: پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمائیے کہ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے جو عاد و سمود کی کڑک کی مانند ہلاکت خیز ہوگی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ ان آیات بینات کے مشاہدے کے بعد بھی وہ کفر و ضلال کی راہ کو چھوڑ کر اگر راہ راست پر گامزن نہ ہوں تو وہ یاد رکھیں جس عذاب نے عاد و سمود جیسی قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، وہ عذاب انہیں بھی راکھ کا ڈھیر بنا دے گا۔ جب وہ عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا تو وہ یہ کہنے کے حقدار نہ ہوں گے کہ انہیں کسی نے بروقت خبردار ہی نہیں کیا تھا، ورنہ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتے۔ انذرتو کا عام طور پر اتنا ہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے ڈرایا، حالانکہ نظر کے مادہ کا اطلاق اس ڈرانے پر ہوتا ہے جس میں کم از کم دو خصوصیتیں ہوں۔ ایک تو وہ ڈرانا بروقت ہو، یوں ہی نہیں کہ جب پتھر آسمان سے برسنے شروع ہو جائیں تو خطرے کا الارم بجنے لگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انذار سے مقصد صرف عذاب کی خبر دینا نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد اس شخص کی خیرخواہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کر لے۔ لسان العرب میں ہے کہ عرب کہتے ہیں، یعنی میں نے قوم کو دشمن کے حملے سے خبردار کیا، پس انہوں نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ صاعقہ بادل کی اس شدید کڑک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بجلی بھی گرے۔ الصاعقہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اب اس کا اطلاق ہر مہلک عذاب پر بھی ہوتا ہے، خواہ اس کی نوعیت کسی قسم کی ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 14۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ ترجمہ: کچھ یاد ہے جب آئے تھے ان کے پاس رسول سامنے سے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی کہ ہمیں کچھ سمجھائے تو فرشتے نازل کرتا، بس ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کا سراسر انکار کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس سے مراد یا تو رسولوں کی کثرت ہے، یعنی کثیر التعداد رسول ان کے پاس تشریف لائے اور راہ ہدایت پر گامزن ہونے کی انہیں دعوت دی، یا اس کا مدعا یہ ہے من بین ایدیہم کہ انہوں نے گزری ہوئی قوموں پر جو بیتی تھی اس کا تفصیلی تذکرہ بھی ان سے کیا، ومن خلفہم مستقبل میں اس ہٹ دھرمی کی جو سزا انہیں ملنے والی تھی اس سے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے جو مخلصانہ کوشش کرتے تھے انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ آپ خام خواہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اور ہماری مزید سما خراشی سے باز آ جائیں۔ اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ کسی نوری فرشتے کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجتا۔ آپ جو ہماری طرح محض گوشت پوشت کے انسان ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ کو ہم رسول ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ہم ہرگز آپ کی رسالت کو نہیں مانیں گے۔ اہل باطل کی یہ حجت بازیاں ہیں جن سے وہ اہل حق کا دل دکھایا کرتے ہیں۔ کتب احادیث و تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز ابو جہل اور چند دوسرے قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی۔ کہنے لگے کہ اس شخص کی حقیقت ابھی تک ہم پر نہیں کھلی، اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو سحر و کہانت کے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ بہترین شاعر بھی ہو
تو اسے ہم اس کے پاس بھیجیں تاکہ ان سے گفتگو کے بعد وہ ہمیں بتائے کہ یہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں یا کاہن۔ عتبہ بن ربیعہ بولا، مجھ سے زیادہ ماہر اور کون ہوگا؟ چنانچہ طے پایا کہ عتبہ جائے اور ان سے گفتگو کرے، پھر آ کر ان کے متعلق اپنے تاثرات بتائے۔ عتبہ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگا، آپ خام خواہ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اگر اس تحریک سے آپ کا مقصد حکومت حاصل کرنا ہے تو ہم آج ہی آپ کی بادشاہی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ مطلوب ہے تو ہم ایک نہیں 10 دوشیزائیں جن کی طرف آپ اشارہ کریں گے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر روپیہ بٹورنے کے لیے یہ دھندا شروع کیا ہے تو ہم سونے چاندی کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے جو آپ کی کئی پشتوں تک کے لیے کافی ہوں گے۔ یہ کہہ کر جب وہ خاموش ہوا تو فخر عالم نے پوچھا، اے عتبہ، کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جو کہنا چاہتا تھا کہہ دیا۔ اس کے بعد حضور پر نور علیہ السلام نے سورہ حامیم کی تلاوت شروع کی۔ نبوت کی زبان رب کریم کا کلام بلاغت نظام تلاوت کر رہی ہے۔ سوز دروں اور ہمدردی کے جذبات نے اس قرات کو حد درجہ اثر انگیز بنا دیا۔ عتبہ دم سادے بیٹھا سنتا رہا، گویا اس پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ جب حضور مثل صاعقۃ عاد و ثمود تک پہنچے تو وہ تل ملا کر اٹھا اور حضور کے لب مبارک پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہنے لگا، میں تمہیں رحم کا واسطہ دیتا ہوں کہ بس کیجئے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہاں سے اٹھا اور اس مجلس میں جانے کے بجائے جہاں قریش بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے وہ سیدھا گھر چلا گیا اور خانہ نشین ہو گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابو جہل سب کو لے کر اس کے گھر پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ عتبہ، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے محمد علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا ہے اور اس کے دسترخوان نے تیرا دل موہ لیا ہے۔ اگر تمہارے پاس لذیذ کھانے کے لیے پیسہ نہیں تو ہم چندہ جمع کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ عتبہ اس طانے سے بہت برہم ہوا، لیکن یہ برہمی بھی جہالت کی برہمی تھی۔ کہنے لگا، مجھے قسم ہے اس کے بعد میں ان سے بات تک نہ کروں گا، اور اے ابو جہل، تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ دولت مند ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں حسب پروگرام ان کے پاس گیا، میں نے کھل کر اس موضوع پر ان سے تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مجھے جو جواب دیا، بخدا نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت۔ اس نے سورہ حامیم کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ کہنے لگا، جب وہ صاعقۃ عاد و ثمود تک پہنچے تو میں نے انہیں رحم کا واسطہ دے کر خاموش ہونے کو کہا اور ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور تم خوب جانتے ہو کہ محمد جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ ترجمہ، پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق، اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ قوم عاد پر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ وہ ناحق تکبر کرتے تھے اور انہیں اپنی قوت و طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ان کے دل سے نکل گیا تھا۔ ارشاد فرمایا، جاہلو، تمہیں گھمنڈ ہے کہ تمہاری تعداد کثیر ہے، مال و دولت فراواں ہے، تمہارے جوان بڑے جنگجو اور بہادر ہیں، آج کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم درست کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اللہ جو تمہارا خالق ہے، جو یہ ساز و سامان دینے والا ہے، کیا تم اس سے بھی طاقتور ہو؟ اس کی نافرمانی کی جرت کر سکتے ہو؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا منحوس دنوں میں،
تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ السرۃ، سخت ٹھنڈی ہوا کو سرسر کہتے ہیں، نیز وہ ہوا جو شدید شور مچائے اس کو بھی سرسر کہتے ہیں، یعنی ان پر ایسی سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی جس کے شور سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ وہ 7 دن اور 8 رات تک چلتی رہی، اس نے ان کے مکانوں کو بنیادوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا۔ وہ خود اس کی شدت کی تاب نہ لا کر یوں زمین پر دھڑام سے گرتے جیسے جھکڑ سے کھجور کا بوسیدہ تنا اکھڑ جاتا ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی مختلف مقامات پر آئے گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، باقی رہے سمود تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا انہیں اس عذاب کی کڑک نے جو رسوا کن ہے، ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ ہدایت کا لفظ 2 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یا کسی کو منزل کی راہ دکھانا۔ یہاں فہدینا میں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کرام نے انہیں بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلے تو نجات پاؤ گے، لیکن انہوں نے گمراہی کے اندھیروں کو پسند کیا اور ہدایت کی روشنی کو مسترد کر دیا، ان پر ایسی کڑک آئی جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 18۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ جھکڑ نے تمام قوم عاد کو موت کی نیند سلا دیا، لیکن اہل ایمان کو ذرا گزند نہ پہنچائی۔ اسی طرح سمود پر جو عذاب آیا اس کی زد سے حضرت صالح اور ان کے پیروکار بالکل محفوظ رہے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔